تو یہ ایک بات تو میں سمجھتا ہوں یہ کلیئر ہو گئی. دوسری بات یہ کہ اس کا نام غضب للحق کیوں رکھا گیا؟ اس کا نام غضب للحق اس لیے رکھا گیا کہ غضب للحق امام علی علیہ السلام ہے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان اور افغانستان کی موجودہ صورتحال کے اوپر جہاں ایک جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں کچھ ایسے دانشور حضرات دکھائی دے رہے ہیں کہ جو یہ حدیث مسلسل تواتر کے ساتھ اس کو پیش کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں جانب سے چونکہ مسلمان ہیں، پاکستان کے فوجی بھی کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، اور وہاں پر افغانستان کے طالبان وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان میں جنگ ہو رہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑیں تو ان میں قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں. قاتل یعنی قتل کرنے والا، اور مقتول جس کو مارا جائے. تو افغانستان اور پاکستان چونکہ دونوں مسلمان ہیں، تو لہٰذا اب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کے درمیان میں صلح ہو، اور یہاں پر یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے، جنگ ہو رہی ہے اور وغیرہ وغیرہ. دیکھیں، جنگ کی کسی بھی صورتحال کے اندر حمایت نہیں کی جا سکتی، چاہے کوئی بھی حالت ہو، کنڈیشن ہو، کسی کے درمیان میں بھی ہو. صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر، خواہ کسی غیر مسلم ملک ہو یا دوسرا کوئی بھی، جنگ کی کسی بھی حالت کے اندر کوئی تعریف نہیں کرتا کہ یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. لیکن اب چونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں یہ کوئی آج کی ایک دن کی بات نہیں ہے کہ جنگ ہو گئی ہے، دو مسلمان لڑ رہے ہیں، تو لہٰذا اب میں جا کر ان کو تبلیغ کرنا شروع کر دوں کہ پاکستانی فوجی بھائی تم کیوں افغانیوں کو مار رہے ہو، تم کیوں وہاں پر ان کی فوجیوں کے پر حملہ کر رہے ہو، یا افغانیوں کو جا کر میں یہ سمجھانے لگ جاؤں. میرے بھائی، بات یہ ہے کہ ایک پورا طویل واقعہ ہے، اور یہ کوئی اس طرح کی اچانک سے صورتحال نہیں بنی ہے. اس میں پاکستان کے اندر جو فتنۃ الخوارج ہے، تحریک طالبان ہیں، TTP جن کو کہا جاتا ہے، ان کے پاکستانی اداروں اور عام پبلک مقامات کے اوپر، مساجد، امام بارگاہوں، مزارات کے اوپر خودکش دھماکے انہوں نے کیے ہیں، اور وہ پاکستانیوں کو مرتد سمجھتے ہیں، اسلام سے باہر مانتے ہیں. تو یہ خارجی فکر ہے. میں اس پر تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں کہ یہ خارجی کیوں ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم ان کو خارجی کہتے ہیں، اور ان کو خارجی ہی کہنا چاہیے. تو جناب عالی، یہ کوئی ایک دن کا مسئلہ نہیں بن گیا. پاکستان نے بار بار ان کو بتایا کہ آپ کی سرزمین کے اوپر یہ لوگ ہیں، یہ ان کے نام ہیں، یہ ان کا ڈیٹا ہے، یہ سارے پاکستان کے اندر آپ کا بارڈر کراس کر کے یہاں پر آتے ہیں، اور اتنا طویل بارڈر ہے اس کے اوپر، یہاں سے آپ کی جو لوگ ہیں آپ کے اندر، وہ ان کی سہولت کاری کرتے ہیں، اور پاکستان میں آ کر یہ اس طرح کی انتہا پسندی اور شرنگیزی پھیلاتے ہیں، جس کے جواب میں کبھی بھی کوئی خاطر خواہ سنجیدگی نہیں دکھائی گئی. مذاکرات ہوئے، استنبول کے اندر ہوئے، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا. تو بالآخر پاکستان نے ایک ایئر اسٹرائک کی تھی وہاں پر ان خارجیوں کے ٹھکانوں کے اوپر جن کو نشانہ بنایا گیا. اس کے بعد پھر کل طالبان کی جو حکومت ہے انہوں نے پاکستان کے اوپر باقاعدہ حملہ شروع کر دیا، اور جو تقریباً آج بھی یہ مسلسل دونوں جانب سے گولہ باری جاری ہے. تو جناب، یہ پورا واقعہ ہے، اس کو آپ بیان کیے بغیر صرف یہ حدیث یہاں پہ سنا دیں کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. استغفر اللہ العظیم. کیا اس صورت کے اندر یہاں جو جنگ کا ماحول ہوتا ہے، دیکھیں میں صلح کا مخالف نہیں ہوں کہ صلح ہونی چاہیے، صلح نہیں ہونی چاہیے، نہیں، ہرگز نہیں. صلح ہونی چاہیے، صلح بہتر ہے. لیکن جب جنگ چل رہی ہو، اور جب ایسے موقع کے اوپر جب خارجی اور انتہا پسند وہ ایک ہو کر پاکستان کے اندر سویلین مقامات کو نشانہ بنا رہے ہوں، آپ یہ اصلاحی باتیں شروع کر دیں اور اس طرح سے مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں، یہ آپ کو ہرگز زیب نہیں دیتی ہے. جب جنگ ہے تو قرآن مجید کا یہ حکم ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو کہ جنہیں مارا جاتا ہے، کس وجہ سے؟ بانہم ظلموا، کیونکہ انہوں نے ان پر ظلم ہوا ہے. اور اسی طرح کہ فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، جو تمہارے اوپر تجاوز کرتا ہے، حد سے آگے بڑھتا ہے، حملہ کرتا ہے، تو تم بھی ان کو اسی طرح کا بدلہ دو جن لوگوں نے تمہارے اوپر حملہ کیا. یہ قرآن مجید کی واضح نصوص ہے. ان ساری نصوص کو کراس کر کے آپ صرف ایک روایت کا سہارا لے کر یہ بیان کرنا شروع کر دیں تو یہ ہرگز کوئی علمیت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ شعور ہے، اور نہ ہی یہ حب الوطنی ہے، اور نہ ہی یہ حب الوطنی. تو آج کی اس ویڈیو میں دو عنوانات کے اوپر گفتگو کروں گا. ایک تو اس روایت کے حوالے سے کہ اگر یہ صورتحال پیش آ جائے کہ سامنے والا جس سے لڑا جا رہا ہے وہ ظالم، وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اور جو مظلوم ہے وہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ کیا یہ روایت یہاں پر فٹ بیٹھتی ہے؟ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، یعنی اس کو ہم پاکستان اور افغانستان کے اوپر فٹ کریں اور یہ بیان کرنا شروع کر دیں،
اور پھر پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے فوجی جوانوں کے لیے سامنے اس حدیث کو پڑھیں، کیا یہ درست بیٹھتی ہے؟ اور دوسرا جو عنوان ہے وہ یہ ہے جو بہت زبردست ہے کہ آخر پاکستان نے یہ اس آپریشن کا نام غضب للحق کیوں رکھا ہے؟ سوال یہ بنتا ہے، اور بہت خوبصورت نام ہے، غضب للحق۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ان دو عنوانات کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ عز و جل، ہمیشہ کی طرح قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے میں اپنی گفتگو کو پیش کروں گا۔ تو پہلے تو میں اس موضوع پر بات کرتا چلوں کہ یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑیں ان میں سے قاتل و مقتول دونوں جہنم میں، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی روایت اور صحیح روایت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اس روایت کا نمبر ہے 6875 اور یہ حدیث نمبر 30 بھی ہے بخاری کے اندر۔ صحیح مسلم کے اندر ہے 7253۔ احنف بن قیس کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے موقع پر میرا یہ ارادہ ہوا کہ میں جاؤں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے لشکر کا حصہ بنوں، تو مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے۔ ابو بکر آخر میں تے، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نہیں ہے بلکہ یہ ابو بکر الثقفی ہیں اور یہ زیاد بن ابی کے بھائی ہیں۔ فلقینی ابو بکر فقال این ترید، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور اس آدمی کی مدد کرتا ہوں۔ کس آدمی کی؟ سیدنا امام علی کی۔ قال ارجع، تو ابو بکر نے مجھے کہا کہ جاؤ واپس لوٹ پڑو، لوٹ جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اذا التقى المسلمان بسیفہما، کہ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر باہر آ جائے، فالقاتل والمقتول فی النار، تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں۔ قلت یا رسول اللہ هذا القاتل فما بال المقتول، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، قاتل کی بات تو سمجھ میں آ گئی ہے لیکن مقتول کیوں جہنم میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انه كان حریصا على قتل صاحبہ، اس لیے کہ وہ اپنے مد مقابل یا اپنے ساتھی کو، اپنے صاحب کو، یعنی جو مخالف ہے اس کو قتل کرنے کے ارادے پر تھا، یعنی اگر اس کا بھی بس چل جاتا تو وہ بھی قتل کر دیتا۔ صحیح بخاری کتاب الدیات حدیث نمبر 6875، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث نمبر 30 بھی ہے بخاری میں۔ اس حدیث کی شرح میں سلفی عالم علامہ داؤد راز صاحب رحمہ اللہ وہ یہ کہتے ہیں، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ابو بکرہ نے اس حدیث کو مطلق رکھا، یعنی ہر حال کے اندر کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑیں، اور انہوں نے کوئی اس میں تخصیص نہیں کی۔ حالانکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب بلا وجہ شرعی دو مسلمان ناحق لڑیں، اور حق پر لڑنے کی قرآن میں خود اجازت ہے۔ اچھا، جب بلا وجہ شرعی دو مسلمان لڑیں، مثال کے طور پر جب عصبیت کی لڑیں، جب جناب میں تو فلاں قوم کا ہوں تو فلاں قوم کا ہے، حق کی بات یہاں پر نہ ہو۔ یہاں پر تو پاکستان کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ حق کی بات ہے، اور حق کی بات کیا ہے کہ وہاں سے درانداز اور خوارج یہاں پاکستان کے اندر آ کر بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں، تو یہاں تو وجہ حق موجود ہے۔ تو حدیث میں جو مراد ہے، ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ حدیث مطلق نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب ناحق آپس میں لڑنے، یعنی عصبیت کے لیے، یعنی کہ ظلم کے اوپر، یعنی کہ کوئی چھوٹا بہت معاملہ ہو، کوئی 2-4 روپے کا، اور اس کے لیے جو ہے نا وہ تلوار نکال دیں، اس طرح کے معاملات کے پر، یہ حق اور باطل کی جہاں پر معاملہ ہو وہاں پر یہ نہیں ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں، سلفی عالم علامہ داؤد راز نے یہ آگے تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جیسا کہ آیت، یعنی یہ اجازت ہے کہ آپ اس مسلمان کے خلاف لڑ سکتے ہیں، اور یہ حدیث وہاں پہ فٹ نہیں ہوگی، جیسے کہ افغانستان اور پاکستان کا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، سورہ حجرات 49 کی 9، اس سے ظاہر ہوتا ہے، اور پھر جب احنف کے سامنے انہیں یہ مسئلہ سمجھ میں آیا اور قرآن مجید کی آیت، تو وہ سیدنا امام علی کے ساتھ رہے اور انہوں نے ابو بکرہ کی رائے پر عمل نہیں کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث نبوی کو پیش کرتے وقت اس کا موقع محل یہ بھی مد نظر رہنا چاہیے، یعنی ابو بکرہ نے ان کے سامنے حدیث پیش کی، لیکن قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ہر حال میں قرآن مجید مقدم ہے، ہر حال میں قرآن مجید ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اور ہم اس کو روایات سے اوپر رکھیں گے۔ تو ابو بکرہ کے سامنے جب انہوں نے حدیث کے مقابلے میں قرآن کی آیت میں غور کیا، تو وہ پھر انہوں نے امام علی علیہ السلام کا ساتھ دیا، حالانکہ ابو بکرہ نے حدیث سنا کر روکنا چاہا۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الحجرات 49 کی 9، فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، فرمایا اگر دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑائی کریں
تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو. یعنی صلح جو ہے یہ مقدم ہے، صلح ہونی چاہیے. لیکن اگر ایسا نہ ہو اور صلح کی کئی مرتبہ پیشکش ہو چکی ہے تو پھر کیا کرو؟ اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی اور سرکشی کرے، یعنی فئہ باغیہ، باغی گروہ کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آیت ہے، اگر ایک دوسرے کے اوپر پھر بھی بغاوت کرتا ہے تو اس باغی گروہ کے خلاف لڑو، قتال کرو، یہاں تک کہ وہ امر اللہ کی طرف لوٹ آئے، حکم الہی کی طرف آ جائے. حکم الہی. میں یہاں پر ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ بہت بڑا ایک معاملہ ہے، لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. امام علی علیہ السلام نے بھی جو اپنے زمانے کے اندر جو جنگیں کی ہیں، وہاں اس وقت کے اندر بھی لوگ جو پیچھے ہٹے ہیں، تو قرآن مجید کی آیت وہ واضح طور پر یہ بتاتی ہے کہ جو خلیفہ وقت ہے، جس کی حکومت منتخب ہو چکی ہے، اگر کوئی پارٹی اٹھ کر، کوئی جماعت اٹھ کر وہ یہ کہے کہ میں اس حکومت کو نہیں مانتا، تو قرآن مجید کی آیت یہ کہتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر، بخاری مسلم کی روایات ہے کہ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، تو وہ باغی گروہ ہے. اور یہاں پر تو معاملہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ امام علی علیہ السلام نے جو خوارج کے خلاف جنگیں کی ہیں، خوارج تو دین سے نکل چکے تھے، بظاہر وہ کلمہ پڑھتے تھے، اور وہ لیکن مسلمانوں کو کافر کہہ کر ان کے خلاف لڑنے والے تھے. امام علی کو بھی انہوں نے ان کی تکفیر کی، امام علی کی. اگر یہ بات ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں، تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے 3344 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں ان خوارج کو پالوں تو انہیں عاد کی طرح قتل کروں. یعنی قوم عاد پر جس طرح عذاب الہی آیا تھا تو میں ان کو اس طرح سے ختم کر دوں. صحیح بخاری کی روایت ہے. صحیح مسلم اور دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور یہ متواتر روایت ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، طویل روایت ہے، میں اس میں صرف یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ حصہ. امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خوارج ایسے ہیں، یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ یقتلون اہل الاسلام. یہ خوارج دین سے نکلے ہوئے ہوں گے، یہ اہل اسلام کو قتل کریں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ یہ خوارج یہ وہاں ان لوگوں کے ساتھ ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بہت ماشاءاللہ ان کے تعلقات بڑے بہترین ہوتے جا رہے ہیں، اور لیکن مسلمانوں کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ ان کا کیا عمل ہے؟ آج بھی طالبان کا امیر وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستانی فوج مرتد ہے. تو مجھے یہاں پر ان افغانیوں کی حمایت کرنے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم جو کہتے ہو کہ یہ مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے، یہ تو پورے پاکستان کی اور پاکستان کی آرمی کو مرتد کہہ رہا ہے یہ شخص. تو آپ لوگوں کو یعنی صرف اس لیے کہ آپ کو صلح کی باتیں کر کے، شاید آپ کے کوئی عقیدے کا مسئلہ ہے یا آپ کو کوئی سیاسی اختلاف ہے، بہرحال جو بھی ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے. قرآن و سنت کی روح سے یہ بالکل کسی بھی طرح سے قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دین سے نکلے ہوئے ہیں، یہ اہل اسلام کو قتل کریں گے. وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے. ان کو چھوڑ کر آپ کی بندوقیں وہ پاکستان کی جانب چل سکتی ہیں، لیکن پاکستان کی حمایت کے اندر ان خارجیوں اور ان دین سے نکلے ہوئے کے خلاف آپ کارروائی نہیں کر سکتے. وہ آپ کے ملک کے اندر ہی ہیں کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب یہ تمہارا پاکستانیوں کا معاملہ ہے، تو تم خود اپنے گھر میں ان کو پناہ دے رکھے ہوئے، خود تم نے اپنے گھر کے اندر ان کو رکھا ہوا ہے، پالا ہوا ہے، اور ان کو خوب ٹھیک ٹھاک کھلا پلا رہے ہو، پوری سہولت کاری تم لوگ کر رہے ہو. تو سرکار نے فرمایا لَإِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ. آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر میں ان کو پالوں، یعنی ان کا زمانہ میرے زمانے میں آ جائے، تو انہیں عاد کی طرح قتل کروں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. تو پھر میں سوال کرنا چاہتا ہوں یہاں پر صلح کی باتیں کرنے والوں سے، یعنی صلح مطلقاً ناجائز نہیں ہے اس صورت کے اندر، جنگ کی صورت میں، اور ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ کیوں فرمایا کہ میں ان کو قتل کر دوں؟ آپ بھی فرماتے نہیں اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو پھر میں خوارج کی اور ان لوگوں کی آپس میں تمہاری صلح کراؤں گا. نہیں، رسالت میں آپ کا فرمان ہے کہ قتل کروں گا ان کو، اور امام علی علیہ السلام نے قتل کیا، امام علی نے ان خوارج کو مارا. اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ باغیوں کے خلاف جو احکامات ہیں وہ مسلمانوں نے، فقہاء نے امام علی علیہ السلام سے لیے. فقہ شافعی کی معتبر کتاب ہے الحاوی الکبیر، ماوردی رحمہ اللہ کی، المتوفی 450 ہجری.
انہوں نے اپنی کتاب الحاوی الکبیر کی جلد 3 صفحہ 104 پر یہ بات لکھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات کہ اگر دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے اور ایک گروہ باغی ہو، اب ہم نے ان کو کیسے ان کے ساتھ نپٹنا ہے، تو یہ بات ہم نے امام علی کے دور سے سیکھی ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مشرکین کے ساتھ قتال کیا. آپ کے زمانے میں تو یہ نوبت نہیں آئی، یہ صورتحال تو پیش نہیں آئی کہ مسلمان کوئی گروہ اٹھ کر وہ سامنے آ جاتا اور وہ آپ کے خلاف مسلح اس طرح کے کوئی کارروائی کرتا. تو یہ تو امام علی علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ صورتحال پیش آئی ہے. تو تمام امت مسلمہ کے فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اب ہم نے امام علی کی سیرت سے اس کو لیا ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیوں ان لوگوں کے ساتھ قتال کیا کہ جو صرف زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے تھے، زکوٰۃ کا انکار نہیں کرتے تھے کہ زکوٰۃ اسلام میں نہیں ہے. نہیں، یہ احناف بھی اس کو مانتے ہیں، ہمارا بھی یہی قول ہے کہ احکام القرآن کے اندر جساس رازی رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے منکرین نہیں تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم خود اس کو دیں گے. تو حضرت ابوبکر نے پھر بھی ان کے خلاف قتال کیا ہے، ان کے ساتھ لڑائی کی ہے. تو وہاں پر تو اور حضرت عمر نے یہ بات پیش کی کہ آپ کیسے ان لوگوں کے ساتھ لڑیں گے کہ جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جو مسلمان ہیں. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جو رسول کو رسول اللہ کے زمانے کے اندر ایک رسی بھی اونٹ کی دیا کرتا تھا اور آج مجھے نہیں دے گا، میں ان کے ساتھ لڑوں گا. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت ابوبکر نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہاں پہ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ دو مسلمان اگر آپس میں لڑ پڑیں تو وہ جہنم میں ہوں گے، قاتل اور مقتول. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روایت کو ہر جگہ پہ نہیں پیش کیا کریں آپ لوگ. ہر جگہ پر آپ یہ کمزوری کی اور شکست کی باتیں کرنا اور فوجیوں کا مورال ڈاؤن کرنا، یہ باتیں درست ہرگز نہیں ہیں. قرآن کی واضح نص ہے. قرآن نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے خلاف تجاوز کرتا ہے وَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو ان کے ساتھ تم نے لڑنا ہے، ان کے ساتھ تم نے لڑنا ہے. تو یہ ایک بات تو میں سمجھتا ہوں یہ کلیئر ہو گئی. دوسری بات یہ کہ اس کا نام غضب للحق کیوں رکھا گیا؟ اس کا نام غضب للحق اس لیے رکھا گیا کہ غضب للحق امام علی علیہ السلام ہے. غضب للحق، حق کے لیے غضب کرنا، حق کے لیے غصہ ہونا. قرآن مجید بھی اہل ایمان کی نشانی بیان کرتا ہے کہ یہ اپنی ذات کے لیے لڑائی نہیں کرتے. سورہ مائدہ کے اندر ہے، سورۃ نمبر 5 کی آیت نمبر 54 فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتے، یہ خوف زدہ نہیں ہوتے. تو غضب للحق پاکستان آرمی نے اس آپریشن کا نام رکھ کر یہ در حقیقت اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ علی کے ماننے والے ہیں. یعنی یہاں پر آپ دیکھیں، اور غضب للحق کے اندر بہت بڑا اشارہ ہے کہ ہم پاکستانی ان افغانیوں کو کافر نہیں مانتے. ہم جو لڑ رہے یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کافر ہے، جس طرح وہ افغانستان کے بندہ جو ہے وہ ہمیں مرتد کہہ رہا ہے یا خوارج کی طرح، ہم کسی کو کافر نہیں کہہ رہے. ہم اللہ کے لیے غصہ ہو رہے ہیں، ہم ان مظلوموں کے لیے، ہم اس بچوں اور بچیوں کے لیے کہ جو یہاں پر بے گناہ شہید کر دیے گئے، مار دیے گئے، پبلک مقامات کے اوپر جو حملے ہوئے، ہم ان لوگوں کے لیے غصہ کرتے ہیں. یہ ہمارے نفس کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی ذاتی غصہ نہیں ہے کہ جو ہم یہاں افغانستان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یہ ہماری کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے ان کے ساتھ، نہ کوئی اور کوئی مال و دولت کا معاملہ ہے، نہ کسی طرح سے بھی نہیں. یہ جو لڑائی ہو رہی ہے صرف حق کے لیے غصہ ہو رہے ہیں، حق کے لیے لڑا جا رہا ہے. جس طرح کہ امام علی علیہ السلام انہوں نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی پر غصہ نہیں کیا، کسی سے انتقام نہیں لیا. کسی جنگ کے اندر بھی امام علی نے اپنی ذات کو سامنے رکھ کر، اپنے نفس کو سامنے رکھ کر یہ نہیں کیا کہ میں اس کے ساتھ لڑ رہا ہوں، نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، آپ کی رضا کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے. اسی لیے تو سرکار ختمی مرتبت نے غزوہ خیبر کے موقع پر اعلان کیا کہ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. تو اس بات کی نشانی ہے کہ علی کا خندق میں لڑنا، علی کا بدر میں آنا، احد میں آنا، علی کا خندق میں، خیبر میں، ہر مقام کے اوپر وہ نفس کے لیے نہیں بلکہ غضب للحق تھا. کس لیے تھا؟ غضب للحق، حق کے لیے غصہ ہونا. یہ امام علی علیہ السلام کے اوصاف ہیں کہ آپ دین کے اندر سخت تھے. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جب خلافت میں آئے تو آپ نے اس کو اسی طرح بھی قبول نہیں کیا کہ جناب ٹھیک ہے میں کسی اور طریقے پر اس کو چلا لوں گا. امام علی نے فرمایا کہ اگر یہ خلافت مجھے کتاب اللہ اور سنت رسول پر ملتی ہے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں، کسی اور طریقے پر میں قبول نہیں کروں گا. اور پھر آپ کو بہت کہا گیا
کہ آپ فلاں فلاں علاقے کے جو گورنرز ہیں ان کو معزول نہ کیجیے گا، آپ اس طرح کریں۔ مغیرہ بن شعبہ نے بھی کئی مواقع کے اوپر امام علی کو مشورہ دیا، لیکن امام علی نے کیا کیا؟ امام علی نے کہا کہ پہلے میری بیعت کر لیں، یہ جتنے بھی جو ہیں جو قصاص عثمان کا مطالبہ کر رہے ہیں، پہلے میری بیعت کے اندر تو آئیں، پہلے میری ریاست کو تسلیم تو کریں، جس طرح کہ اہل بدر نے میری ریاست کو اور خلافت کو تسلیم کیا ہے اور مسجد کے اندر میری بیعت ہوئی ہے، تو اب میری بیعت سے اگر یہ لوگ نکلیں گے تو میں لڑوں گا۔ اور امام علی علیہ السلام نے جنگ جمل میں بھی لڑے، آپ نہروان میں بھی لڑے خوارج کے خلاف، اور آپ صفین میں بھی لڑے۔ اور یہ تمام امت مسلمہ کا، اہل سنت شیعہ سب کا متفقہ قول ہے کہ ان تمام جنگوں کے اندر، حتیٰ کہ سلفیہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ان تمام جنگوں کے اندر علی حق پر ہیں، ان تمام جنگوں میں امام علی حق کے اوپر ہے۔ اور فئہ باغیہ، باغی گروہوں کی شیخ ابن باز نے بھی نشاندہی کی ہے۔ سیرت ابن ہشام کے اندر جلد 2 صفحہ 603 میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے امام علی علیہ السلام کی شکایت کی رسول اللہ کے پاس کہ یا رسول اللہ، امام علی کے بارے میں شکایت لے کر آ گئے، تو رسول اللہ نے فرمایا ایھا الناس لا تشکو علیا، اے لوگو علی کی شکایت مت کرو، کیوں؟ فواللہ، خدا کی قسم، انہ لاخشن فی ذات اللہ او فی سبیل اللہ من ان یشکا، خدا کی قسم علی بن ابی طالب اللہ کی راہ میں یا اللہ کی ذات کے معاملے میں انتہائی سخت ہیں، غضب کرنے والے ہیں، حق کے لیے غضب کرنے والے ہیں، تو تم اس کی شکایت کیوں لے کر آ رہے ہو؟ یہ روایت معجم الکبیر کے اندر بھی ہے، معجم الاوسط کے اندر ہے یہ روایت، طبرانی میں حدیث کا نمبر ہے 651، مسند احمد کے اندر ہے یہ روایت، مستدرک الحاکم کے اندر موجود ہے۔ فرمایا لا تشکو علی فواللہ انہ لاخشن فی ذات اللہ، علی کی شکایت مت لے کر آؤ میرے پاس، وہ اللہ کی ذات میں غصہ کرنے والے ہیں، اللہ کی ذات کے لیے۔ تو غضب للحق اسی لیے نام رکھا گیا کہ یہ امام علی علیہ السلام کی ایک صفت ہے اور ایک وصف ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ عز و جل ہر معرکے کے اندر جس طرح بنیان مرصوص میں پروردگار نے پاکستان کی مدد فرمائی اور پاکستان کو کامیابیاں دی، اور دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکستان کا نام روشن کیا، اسی طرح اس غضب للحق کے اندر بھی جو یہ علی کے نام کے ساتھ منسوب ہے، پاکستان کامیابیاں پاکستان کے قدم چومے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ 2 پوائنٹ کے اوپر میری گفتگو تھی، اور اس حوالے سے اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔